دیکھیے ایک سوال ہے، ایک حدیث ہے بڑی مشہور ہے کہ بے شک اللہ عز و جل نے زمین پر حرام فرما دیا ہے کہ وہ انبیاء علیہ السلام کے جسموں کو کھائے۔ اللہ تعالیٰ کے نبی زندہ ہیں اور ان کو روزی دی جاتی ہے۔ دیکھیے یہ دو حدیثیں ہیں، یہ حدیث کے دو جملے ہیں، اس کی صحت اپنی جگہ مسلم ہے۔ دو چیزیں اس میں ہیں، ایک چیز تو یہ ہے کہ نبی کی لاش کو زمین نہیں کھاتی، نبی کی لاش کو زمین نہیں کھاتی ہے، اور یہ انبیاء علیہ السلام کے تکریم اور اعزاز کے طور پر ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے انبیاء کے جسم کو زمین کے اوپر حرام کر دیا ہے۔ وہ جیسے ہی دفن ہوتے ہیں ویسے ان کی لاش رہتی ہے اور اسی حالت میں اس کے اندر روح پھونکی جائے گی۔ دوسری چیز یہ ہے کہ انبیاء علیہ السلام زندہ ہیں، یہ لفظ غلط ہے۔ انبیاء اپنی قبروں میں زندہ ہیں یہ کہا جائے، انبیاء اپنی قبروں میں زندہ ہیں، ان کی زندگی قبر کی زندگی اور برزخی زندگی ہے، دنیاوی زندگی وہ نہیں ہے۔ میں اس کی بھی دلیل دیتا ہوں آپ کو، ان کی زندگی برزخی زندگی ہے، دنیاوی زندگی نہیں ہے۔ اس کی کئی دلیل ہے۔ ایک دلیل تو ہے کہ قرآن مجید میں اللہ کے رسول کے حدیثوں میں ایک سے زائد جگہ یہ وارد ہے کہ انبیاء علیہ السلام کے اوپر موت آ گئی ہے، انبیاء علیہ السلام کے اوپر موت طاری ہو گئی ہے، یہ چیز بالکل واضح حدیثوں کے اندر آئی ہوئی ہے۔ حضرت یوسف علیہ السلام، حضرت موسیٰ علیہ السلام کے تذکرے میں ہے، سورہ الغافر کے اندر کا حساب، حتی اذا ہلک قلتم لن یبعث اللہ بعدہ رسولا، ہے نا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے جب دعوت دی تو فرعون کے قوم کا ایک آدمی جو مسلمان ہو چکا تھا اپنی قوم کو خطاب کر کے کہتا ہے کہ اے لوگو، تمہارے درمیان حضرت یوسف علیہ السلام آئے، جب تک وہ زندہ رہے تم ان کی قدر کرتے رہے، ان کو مانتے رہے، حتی اذا ہلاک، جب وہ ہلاک ہو گئے۔ یہ میرے الفاظ ہیں، کس کے الفاظ ہیں؟ قرآن مجید کے الفاظ ہیں۔ حتی اذا ہلاک، ہلاک کا معنی کیا ہے ساتھیو؟ پردہ فرما گئے، زندہ ہیں، کیا معنی ہے؟ جب وہ ہلاک ہو گئے تو تم یہ کہنے لگے کہ اب ان کے بعد اللہ کسی رسول کو نہیں بھیجے گا، یہ تمہاری غلطی ہے۔ مسند بزار وغیرہ میں صحیح سند کے ساتھ، دیکھیے حضرت یوسف کے ذکر کو رکھیے، صحیح سند کے ساتھ مروی ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام، تفسیر ابن کثیر میں بھی یہ موجود ہے، اس کو ذرا توجہ سے سنیں گے، تفسیر ابن کثیر میں موجود ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام جو اپنی قوم کو لے کر کے مصر سے چلے ہیں تو راستہ بھول گئے، راستہ بھول گئے۔ حضرت ابو موسیٰ اشعری کی روایت مسند بزار میں ہے، صحیح سند سے ہے، علامہ البانی نے اسے صحیحہ میں ذکر کیا ہے، امام ابن کثیر نے بھی تفسیر ابن کثیر میں اسے صحیح قرار دیا ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام جا رہے تھے کہ راستہ بھٹک گئے، تو انہوں نے اپنے قوم کے لوگوں سے پوچھا کہ لوگوں دیکھو، ہم جو راستہ بھٹکے ہیں حالانکہ اللہ کے حکم سے نکلے ہیں، کیا ہم سے کوئی غلطی تو نہیں ہو رہی ہے؟ تو ان کے قوم کے جب بڑے بڑے لوگ جمع ہوئے تو کہا ہاں غلطی یہ ہو گئی ہے کہ حضرت یوسف علیہ السلام کو جب دفن کیا گیا، جب انتقال کا وقت آیا تو انہوں نے بنو اسرائیل سے وعدہ لیا تھا کہ جب تم لوگ اس شہر سے جانا تو میری لاش کو بھی لیتے جانا اپنے ساتھ، اور مجھے بھی وہی دفن کرنا جہاں پر میرے باپ دادا مدفون، یعنی فلسطین کے اندر۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا ہاں لیکن ان کی لاش ہے کہاں، انہیں کہاں دفن کیا گیا ہے؟ اس لیے کہ ان کے ہاں مزار بنانے کا ان کے ہاں بھی رواج نہیں تھا، جیسے آج ہے رواج ہے، ورنہ معلوم ہوتا لوگوں کو نا کہ ان کا مزار کہاں ہے۔ مزار بنانے کا رواج نہیں تھا، یہ بدعت بعد میں پیدا ہوئی ہے۔ تو کہا کہ وہ ہیں کہاں؟ اب کسی کو پتہ ہی نہیں پورے بنو اسرائیل کو کہ ان کی قبر کہاں ہے۔ پتہ چلا کہ فلاں بڑھیا قبیلے کی جو ہے اسے معلوم ہے، کہتے ہیں یوسف علیہ السلام کہاں دفن ہوئے ہیں۔ چنانچہ اس بڑھیا کو بلایا گیا، وہ بڑھیا حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پاس آئی تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ مجھے معلوم ہوا کہ تمہیں وہ جگہ معلوم ہے، بتاؤ، اس لیے سارے لوگ مصیبت میں ہیں، جہاں رات ختم ہوگی دشمن ہمارے اوپر حملہ، ہمیں گرفتار کر لے گا۔
تو اس بڑھیا نے کہا میں ایسے نہیں بتاتی, ایک میری بات ہے اس کو آپ مان لیجئے تو میں بتانے کے لیے تیار ہوں. کہا تمہاری بات کیا ہے؟ کہا میرا وعدہ یہ ہے, میرا قول یہ ہے کہ جنت میں مجھے آپ کی صحبت نصیب ہو. کس کی؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی. حضرت موسیٰ علیہ السلام خاموش ہو گئے, اس لیے کہ آج کے پیروں کے طریقے سے نہیں تھے کہ پرچی لکھ کر کے دے دیا کہ جاؤ ملک الموت سے ان کی. دیتے کہ نہیں دیتے ساتھی؟ میں غلط کر رہا ہوں؟ دیتے ہیں نا کہ ملک الموت سے ان کی رشتہ داری ہے نا, دے دیں گے پرچی. اس لیے کہ وہ لوگ نہیں, حضرت موسیٰ علیہ السلام کہے کہ یہ تو میرے بس میں نہیں, جنت کس کا کام ہے جنت دینا؟ اللہ تعالیٰ کا, میرے بس میں نہیں. بہت کہہ رہے ہیں لیکن وہ بڑھیا ماننے کے لیے تیار ہی نہیں ہے کہ نہیں آپ یہ وعدہ کیجئے کہ جنت میں مجھے آپ کی صحبت نصیب ہوگی تب تو میں دینے کے لیے, وعدہ دینے کے لیے تیار ہوں. تو اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام طرف وحی کی اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہ یہ موسیٰ اس کی بات مان لو کہ ٹھیک ہے تمہیں جنت میں میری صحبت ملے گی. جب یہ وعدہ کر لیا تو وہ بڑھیا لے کر کے جاتی ہے ایک باغ میں, دیکھے کہ وہاں پر تھوڑا سا پانی جمع ہے. کہا کہ اس پانی کو ہٹاؤ. پانی ہٹایا گیا. کہا کہ یہاں جگہ کھودو. کہا اس جگہ کو کھودے گئی. حضرت یوسف علیہ السلام کی لاش وہاں سے نکلی ہے, اور لاش نکلی نہیں, سامنے آئی نہیں کہ سب کو راستے کا اندازہ ہو کہ ہاں بھائی مجھے ادھر جانا چاہیے. ارے ادھر جانا تھا, ہمیں کہاں بھول گئے تھے. سوال یہ ہے کہ اگر حضرت یوسف علیہ السلام زندہ تھے تو انہیں کندھوں پر لاد کر کیوں لے جایا گیا؟ آپ چلے کیوں نہیں گئے؟ سوچ رہے ایک بات, ہر انسان اپنی عقل سے سوچے. آپ لوگ سمجھدار ہیں, آج ترقی کا زمانہ ہے, آج بھی لوگ اسی دھوکے میں پڑے ہوئے سے پہلے لوگ دھوکے میں تھے یہ حالت میں. سوچیں اس کو, اگر حضرت یوسف علیہ السلام اگر زندہ تھے, دنیاوی زندگی ہے ان کی, مجھے کوئی بتائے اس کا جواب دے کوئی آ کر کے. اگر ان کی دنیاوی زندگی تھی تو انہیں نکالنے کی کیا ضرورت تھی؟ انہیں اپنے کندھوں پہ لے جانے کی کیا ضرورت تھی؟ اپنے پیر سے چل کر گئے ہوتے نا. سوچیں آپ لوگ اپنا موٹی عقل والے سے سوچیں. تو کہنے کا مطلب قرآن اور حدیث سے یہ ثابت ہے کہ انبیاء کی یہ زندگی برزخی زندگی ہے, اس کی کیا کیفیت اللہ بہتر جانتا ہے. ہم اس کو دنیاوی کیفیت نہیں بیان کر سکتے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بھی اپنی قبر مبارک پہ زندہ ہیں, لیکن دنیاوی زندگی نہیں ہے, برزخی زندگی ہے. کیا کیفیت ہے اللہ بہتر جانتا ہے. اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں بہت واضح طور پر فرماتا ہے انک میت وانہم میتون. آپ لوگ کم سے کم اتنی عربی تو جانتے ہیں, میت کا معنی کیا ہوتا ہے؟ زندہ ہوتا ہے, پردہ فرما جانا ہوتا ہے. کیا معنی ہوتا بھائی؟ میت کا معنی کیا ہوتا ہے؟ مردے کا ہوتا ہے نا. تو انک میتون یہ 23ویں پارے کے آخر سے پہلے والی آیت ہے. سورہ کس سورہ میں قرض؟ سورہ الزمر میں, سورہ الزمر میں ہے انک میتون وانہم میتون. اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ بھی مریں گے. ظاہر بات ہم احترام, اللہ کا قول ہے, ہم احترام میں کہیں آپ کا انتقال ہو گیا ہے کہ نہیں, آپ اس دنیا سے رخصت ہو گئے, ہے بات صحیح کہ نہیں صحیح ہے؟ لیکن لفظ کیا ہے؟ میت ہے. تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ انبیاء علیہ السلام اپنی قبروں میں زندہ ہیں. ہم یہ نہیں کہتے کہ وہ زندہ ہیں. کہاں زندہ ہیں؟ اپنی قبروں میں. عالم برزخ وہ برزخی زندگی ہے. اسی لیے ایک کسی صحابی کا صحیح سند سے ایک صحابی کا بھی واقعہ لا کر کے پیش نہیں کیا جا سکتا کہ وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے انتقال کے بعد آپ کی قبر پر آ کر کے آپ کو پکار رہا ہو. کس سے بنا لینا تو یہ تو عام آدمی کو کوئی بھی آدمی کر سکتا ہے, جھوٹی بات بیان کر دینا. تو اصل چیز یہ ہے کہ انبیاء علیہ السلام زندہ ہیں لیکن اپنی قبروں میں زندہ ہیں. وہ برزخی زندگی ہے جیسا کہ شہداء کی زندگی ہے برزخی. قرآن مجید میں ہے شہداء کے بارے میں ان لوگوں کو نہ کہو یا بارے میں گمان نہ کرو جو انتقال اللہ کے راستے میں شہید کر دیے گئے ہیں. لا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله امواتا بل احياء عند ربهم يرزقون. بلکہ وہ زندہ ہیں, اپنے رب کا انہیں روزی ملتی ہے. اگر ان کی زندگی دنیاوی زندگی ہے تو ان کا مال تقسیم نہ ہوتا, ان کی بیویاں ان کے عقد سے باہر نہ جاتی. تو عام لوگوں کو, جاہلوں کو دھوکہ دینے کے لیے اس قسم کی حدیثیں پیش کرنا اور اس کا صحیح مفہوم نہ بیان کرنا, یہیں پر گڑبڑی ہوا کرتی ہے. تو انبیاء علیہ السلام اپنی قبروں میں زندہ ہیں, ان کی زندگی برزخی ہے, دنیاوی زندگی نہیں ہے. تفسیر کا ظاہر بات یہ موقع نہیں ہے. انشاءاللہ اتنا ہی سمجھنے